السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی بار میں مار دے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، جو دوسری بار میں مارے گا اسے کم، اور جو تیسری بار میں مارے گا اسے اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید داڑھی موجود ہو۔ میرے پیارے دوستوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بیحد برکت والے ہیں، اور جن گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے مہربانی ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت رکھے کہاں اور اس کا کرے کیا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے بھی اپنے گھروں میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت اذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل اور یقین رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغی ہی فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ، خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے،
اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی ضرور کر دیجیے۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم ایک عدد مرغا ضرور پالیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے دو باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہے جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اسی دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر ہی نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقین ہے۔ یقیناً یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو
ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 50% لوگوں کو گائے کا یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری کا پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے و سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔